افاقہ ہوگا، ورنہ جو ہے وہ مزید دوائی کی حاجت رہے گی۔ پنکھے رکھے شاپ پر؟ جی ہاں پنکھے آپ کو دیکھیں تو اس پہ یہ تھوڑا سا نا آج اسپیکر کا مسئلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنکھوں پہ مسئلہ تھا۔ شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، یہ آج تیسری نشست ہے امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب المقصد الاسنی فی شرح اسماء اللہ الحسنی کے بیان میں اور اس کی قراءت میں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ کچھ سوابق ہیں، مقدمات ہیں، کچھ مقاصد ہیں اور کچھ لواحق ہیں۔ تو یہ 3 حصے ہیں۔ ان 3 حصوں میں سے ہم اس وقت پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں کہ جو شرح اسماء اللہ الحسنی پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس کے مقدمات پر مبنی ہے۔ اور سب سے پہلا مقدمہ جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، ہمارے زیر مطالعہ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اسم اور مسمى ایک ہیں۔ 3 چیزیں انہوں نے بیان کی تھیں، ایک اسم ہے، ایک مسمى ہے، ایک تسمیہ ہے۔ اسم کیا ہے؟ نام ہے، لفظ ہے۔ مسمى کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے، اس کا معنی ہے۔ اور تسمیہ کیا ہے؟ تسمیہ ہے نام رکھنے کا عمل، یہ مصدر ہے۔ پھر امام غزالی علیہ الرحمہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ اسم کیا ہے، مسمى کیا ہے، تسمیہ کیا ہے، اور تینوں کو کھول کے بیان کر دیا۔ اچھا، اب ایک بات رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ جب ہم کہتے ہیں اسم مسمى ہے یا اسم مسمى نہیں ہے تو ہونے اور نہ ہونے کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب آپ کہتے ہیں نا مثال کے طور پہ کہ بھئی زید عالم ہے، زید عالم نہیں ہے، تو آپ کہیں گے پہلے ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ زید کیا ہے، عالم کسے کہتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں تصورات۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے تصدیق کرنی ہے کہ زید عالم ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہونے کا کیا مفہوم ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نہ ہونے کا کیا مفہوم ہوتا ہے۔ یا اگر ہم 2 چیزوں میں نسبت قائم کر دیں اور کہہ دیں یہ ایک ہی ہیں، ہوں وہ 2، یعنی ہم کہیں یہ اور یہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہونے کا مفہوم کیا ہے، اور یہ ایک نہیں ہے تو ایک نہ ہونے کا مفہوم کیا ہے۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے پہلے کیا کھولا تھا؟ اسم کو کھولا، مسمى کو کھولا، تسمیہ کو کھولا۔ اب وہ کھولنے جا رہے ہیں کہ ہوا اور ہوا غیرہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ تو ہوا کا مطلب کیا ہے؟ کسی شے کا ایک ہی ہونا۔ اچھا، اگر میں آپ سے سوال پوچھوں صرف پڑھنے سے پہلے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ ہوا 2 چیزوں میں آپ کہیں کہ وہ ایک ہی ہیں، تو اس کے لیے کیا 2 چیزیں ضروری ہوں گی؟ اگر میں کہوں کہ مثال کے طور پہ یہ کتاب اور یہ کتاب ایک ہی ہے، یا آپ کہیں کہ یہ گلاس اور یہ کتاب ایک ہی ہے، تو ان دونوں کے ایک ہونے کے لیے کسی نہ کسی درجے میں وحدت ضروری ہے نا، اور ساتھ ہی کثرت بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر کثرت نہیں ہوگی تو وہ 2 کیسے ہوں گے؟ ہم دونوں کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکیں گے کہ یہ اور یہ ایک ہیں اگر وہاں کثرت ہے ہی نہیں، وہاں ہے ہی صرف یونٹی، وہاں ہے ہی صرف وحدت، تو وہ 2 چیزیں تھوڑی ہوں گی۔ تو گویا کسی بھی 2 چیزوں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اور یہ ایک ہے، اس میں ایک اعتبار سے وحدت ضروری ہے اور ایک اعتبار سے کثرت ضروری ہے۔ تو یہ بیان کرنے جا رہے ہیں امام غزالی۔ تو اب کیا کہتے ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وَلَا يُفْهَمُ هَذَا إِلَّا بِمَعْرِفَةِ مَعْنَى الْغَيْرِيَّةِ وَالْهُوِيَّةِ۔ کہتے ہیں اب یہ جاننے کے لیے کہ اسم مسمى ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمیں کیا جاننا پڑے گا کہ ہم جانیں غیریت اور ہویت کیا ہوتی ہے۔ بات واضح ہے؟ وَقَوْلُنَا هُوَ يُطْلَقُ عَلَى 3 أَوْجُهٍ۔
اور ہمارا یہ کہنا کہ شے ہوا ہے، ایک ہی ہے، یہ 3 اعتبارات سے کہا جاتا ہے، 3 وجوہ سے کہا جاتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک صاحب ماشاءاللہ عمیر اسلم صاحب، ان کا نام میں نے اس لیے لیا کہ انہوں نے مجھے اتنے سارے سوالات بھیجے اور انہوں نے اس کو اتنی غور سے سنا، وہ اس وقت UK میں موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ سنتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ میرے سامنے جو اس وقت وہ ہے متن ہے، یا میرے سامنے اس وقت جو طباعت ہے وہ دار ابن حزم کی ہے، اور اگر کوئی اس کو فالو کرنا چاہتا ہے، اس کی بھی PDF موجود ہے، تو میں اس وقت 28 نمبر صفحے پر، یعنی 28 نمبر صفحے پر PDF بھی موجود ہے، اور اس کے سوا بھی PDF ورژنز اور بھی موجود ہیں، کسی کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہوا 3 طریقوں پر بولا جاتا ہے۔ اچھا، وہ 3 طریقے کیا ہیں؟ الوجہ الاول یضاہی قول القائل الخمر هی العقار واللیث هو الاسد وهذا یجری فی کل شیء هو واحد فی نفسه وله اسمان مترادفان لا یختلف مفہومهما البتۃ۔ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ کسی شے کو یہ کہنا کہ ہوا یہ 3 طریقوں پر ہے۔ تو پہلا طریقہ کیا ہے کہ ہم کہیں شراب عقار ہے، خمر بھی عقار کو کہتے ہیں، یعنی شراب کو کہتے ہیں، اور عقار بھی شراب کو کہتے ہیں۔ یہ جو اسماء مترادفہ ہوتے ہیں نا، وہاں ہم کہہ سکتے ہیں نا، مطلب آپ کہیں گے بھئی لیس بھی شیر کو کہتے ہیں، اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے اللیس هو الاسد، الاسد هو اللیس۔ تو یہاں ہم کس معنی میں بول رہے ہیں؟ اسماء مترادفہ۔ تو پہلی جو وجہ ہے جس میں ہم کسی شے کو ہوا کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہ اسماء مترادفہ ہوں۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ تفصیل سے بیان کریں گے کہ کیا اسم اور مسمى مترادف الفاظ ہیں؟ مترادف تو نہیں ہے، لہذا ہوا نہیں کہا جا سکتا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ ان اسماء کے بارے میں بولا جاتا ہے جو مترادف ہوں اور ان کا مفہوم نہ بدلتا، لا یختلف مفہومہما البتۃ ولا یتفاوت بزیادۃ ولا نقصان، اور الفاظ بدلنے سے مفہوم میں کوئی اضافہ یا کمی نہ ہوتی ہو۔ وَإِنَّمَا تَخْتَلِفُ حُرُوفُهُمَا، فقط صرف حروف بدلتے ہیں۔ وَأَمْثَالُ هَذِهِ الْأَسْمَاء تُسَمَّى مُتَرَادِفَةً، اس طرح کے جو اسماء ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مترادفہ کہلاتے ہیں۔ تو گویا وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ہوا کب بولیں گے؟ پہلی وجہ میں ہم بولیں گے جب وہ اسماء کیا ہوں؟ مترادف ہوں۔ اب دوسری وجہ کیا ہے؟ الوجہ الثانی یضاہی قول القائل الصارم هو السیف والمہند هو السیف۔ کہہ رہے دوسرا ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ صارم بھی تلوار ہے، مہند بھی تلوار ہے، کیونکہ صارم بھی سیف ہی کا نام ہے، مہند بھی سیف کا نام ہے، لیکن کیا یہ الفاظ مترادفہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہیں تو دونوں تلوار، لیکن دونوں الفاظ کے اندر ایک ایسا مفہوم ہے جو دوسرے میں نہیں پایا جاتا، وہ ابھی بتا دیں گے۔ میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں اس کا، کہ صارم کیا ہے؟ وہ تلوار جو کاٹے، اس میں اس کے کاٹنے کی طرف اشارہ ہے۔ مہند میں اشارہ ہے تلوار جو ہندوستان میں بنی ہے، مہند کہاں سے نکلا؟ ہند سے۔ تو اب ہیں تو دونوں تلواریں ہی، لیکن بالکل اسماء مترادفہ ہیں، جیسے لیس اور اسد تھا نہیں، مسمى ہے تو ایک، لیکن دونوں میں مسمى کی ایک ایسی صفت کی طرف اشارہ ہے جو دوسرے لفظ میں نہیں ہے۔ تو جب ہم نے کہا صارم، اور ہم نے کہا، اب مثال کے طور پہ ایک صاحب ہیں، وہ عالم بھی ہیں زاہد بھی، تو وہ دونوں کا مسمى تو ایک ہی ہوگا نا، لیکن لفظ عالم کے اندر ان کے علم کی طرف اشارہ ہے، لفظ زاہد کے اندر ان کے علم کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ ان کے زہد کی طرف اشارہ ہے۔ اگرچہ یہ مثال یہاں فٹ نہیں ہوتی، لیکن صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہاں کیا ہے؟ صارم بھی سیف ہے، مہند بھی سیف ہے، لیکن دونوں میں ایک ایسی صفت ہے جو دوسرے میں نہیں ہے، وہ بتا دیں گے ابھی۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ وَهَذَا يُفَارِقُ الْأَوَّلِ، یہ پہلی قسم سے مختلف ہے، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَسَامِي مُخْتَلِفَةُ الْمَفْهُومَاتِ وَلَيْسَتْ مُتَرَادِفَةً، کیونکہ یہ جو اسامی ہے، اسامی اسم کی جمع ہے، یہ اسامی اپنے مفہومات کے اعتبار سے مختلف ہیں، مترادف نہیں ہے۔ لِأَنَّ الصَّارِمَ يَدُلُّ عَلَى السَّيْفِ مِنْ حَيْثُ هُوَ قَاطِعٌ، کیونکہ صارم جو ہے اس کی دلالت تلوار پر ہے اس کے قطع کرنے کی حیثیت سے کہ وہ کاٹتی ہے، اور والمہند یدل علی السیف من حیث نسبتہ الی الہند، اور مہند کے اندر بھی تلوار پر دلالت ہے اس نسبت سے کہ وہ ہندوستان میں بنی ہے۔ تو اب دیکھیں دقت کتنی ہے، یہ میں بار بار بتا رہا ہوں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نعوذ باللہ، جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی
قبر پہ بیٹھے ہوئے کوئی بزرگ نہیں تھے مجذوب قسم کے کہ الٹے سیدھے نعوذ باللہ دعوے کریں. بالکل ایک مرتب شخصیت ہے، عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے، چیزوں میں درجہ بندی قائم کرنے کے اعتبار سے، الفاظ کے مفاہیم طے کرنے کے اعتبار سے، گہرائی میں اترنے کے اعتبار سے. وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ جب آپ کہتے ہیں ہوا تو بتاؤ ہوا کن کن وجوہ اور اعتبارات سے بولا جاتا ہے. تو کہتے ہیں 3 ہی ہو سکتے ہیں، آپ چوتھی نکال کے دکھا دیں. یعنی امام غزالی کو اگر کوئی چیلنج کرنا چاہے گا تو وہ کہیں امام غزالی کہتے ہیں ہوا 3 معنی میں بولا جاتا ہے، آپ کہیں نہیں 5 معنی میں بولا جاتا ہے. تو 5واں نکالیں، چوتھا نکالیں، چھٹا نکالیں. علمی ایک پروجیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ چیزوں کو گہرائی میں نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ گہرائی کی بھی گہرائی میں اتر کے دیکھتے ہیں. تو اب آپ یہاں دیکھیں تو والمہند یدل علی السیف من حیث نسبتہ. یہاں صرف میں ایک نحوی فائدہ بتا دوں، میں پڑھ رہا ہوں اس کو من حیث نسبتہ، من حیث نسبتی ہی نہیں پڑھ رہا. اور اکثر لوگ اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ حیثو کو مضاف بناتے ہیں تو اس کے بعد جو لفظ ہے وہ مضاف الیہ بن جاتا ہے. یہ بات درست ہے کہ حیثو مضاف بن کے آتا ہے اور یہ مبنی علی الضمہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد چاہے مفرد بھی آئے وہ حالت جر میں نہیں جاتا، کسرہ نہیں آتا، ہوتا حالت جر میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جملے پر مضاف بنتا ہے. ہمیشہ ایک لفظ محذوف ہوگا. اگر آپ کہیں گے نا من حیث نسبتہ تو محذوف کیا ہے؟ من حیث ہی نسبتہ. بات واضح؟ تو یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ جب پڑھیں گے تو آپ نے من حیث نسبتی ہی نہیں پڑھنا، آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ من حیث نسبتہ. ٹھیک ہے. والسیف یدل دلالۃ مطلقۃ من غیر اشارۃ الی غیر ذلک. اب آپ کہیں گے سارم بھی سیف ہے، مہند بھی سیف ہے، تو سیف کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں سیف بھی تلوار ہے لیکن اس میں دلالت مطلقہ ہے، اس میں کسی ایک صفت کی طرف اشارہ نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْمُتَرَادِفَةُ هِيَ الَّتِي تَخْتَلِفُ حُرُوفُهَا فَقَطْ وَلَا تَتَفَاوَتُ بِزِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ. کہتے ہیں مترادف حروف وہ ہوتے ہیں جس میں مترادف الفاظ وہ ہوتے ہیں جس میں صرف حروف میں اختلاف ہوتا ہے، دلالت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، نہ زیادتی ہوتی ہے نہ نقصان ہوتا ہے. بات واضح؟ فیصل صاحب آپ لوگ بھی کتاب پڑھ رہے ہیں موبائل پہ؟ جی وہ ہاں صحیح. اب مجھے پتہ نہیں چل رہا نا کہ آپ لوگ موبائل پہ فیس بک پہ مشغول ہیں یا کتاب پڑھ رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے، اس لیے ہاں یہ بھی کتاب ہی ہے نا. ہاں ماشاء اللہ. تو نہیں بڑی اچھی بات ہے کیونکہ وہ آج کل پتہ نہیں چلتا نا فیس بک پہ. میں بھی بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو پھر وہ لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ فیس بک پہ مشغول ہے. خیر مسجد میں فون یوز تو کہتے ہیں فل نسمی هذا الجنس متداخلا. اب سوال یہ ہے کہ یہ مترادف نہیں ہے تو اس کا نام کیا رکھیں؟ تو کہتے ہیں اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں متداخل. یعنی ایک ہوتے ہیں الفاظ مترادفہ، ان کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ الفاظ متداخلہ. اذ السیف داخل فی مفہوم الالفاظ الثلاثہ. کیونکہ تینوں الفاظ میں تلوار تو موجود ہے نا، سیف میں بھی اور کس میں؟ مہند میں بھی، صارم میں بھی، لیکن تینوں میں تلوار موجود ہے ایک اضافی صفت کے ساتھ. ٹھیک. وَإِن كَانَ بَعْضُهَا يُشِيرُ مَعَهُ إِلَى زِيَادَةٍ. اگرچہ ہر لفظ اس میں کچھ زیادتی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اچھا جی یہ ہو گئی الوجہ ثانی. کوئی صاحب مجھے بتائیں گے کہ بحث کیا چل رہی ہے؟ رقیہ صاحب آپ بتائیں گے کہ اس وقت کیا بحث چل رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہوا کہنے کے لیے ہمیں مطلب 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. ہاں یعنی جب ہم کہیں گے کہ ہوا تو سوال یہ کہ ہوا کب کہا جاتا ہے؟ تو اس میں 3 وجوہ ہو سکتی ہیں، 3 اعتبارات. وہ پہلی 2 کیا تھیں؟ پہلی یہ تھی کہ وہ بالکل سینونیمز ہوں، مترادف الفاظ ہوں، آلٹرنیٹ ہوں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چیز بالکل سیم ہے، بس لفظوں کے حروف کا فرق ہے. اور دوسرا جو ہے متداخل، کہ چیز کی دلالت تو ایک ہی، مسمى ایک ہی ہے ہو رہا ہے لیکن کسی اور اینگل سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، صفت اور. بالکل. تو یہاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں ہوا دوسرے میں؟ ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں. اسی لیے وہ بتا رہے ہیں ان تینوں جگہوں پر آپ کہہ سکتے ہیں ہوا. اور پھر وہ بتائیں گے کہ یہ تینوں جگہیں اسم اور مسمى پہ نہیں چلیں گی. یعنی اسم اور مسمى نہ الفاظ مترادفہ ہے نہ متداخلہ ہے. اور جو تیسری وجہ آ رہی ہے، تیسرا اعتبار آ رہا ہے، وہ بھی وہاں فٹ نہیں ہوتا. تو ایسے حاضر کرنے کی اپنے دماغوں کو کوشش کیجئے تاکہ یہ چیز بالکل سمجھ میں آ سکے. واللہ اعلم. الوجہ الثالث. اچھا کہتے ہیں تیسرا کیا ہے جی جس میں ہم ہوا کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہے ان یقول القائل الثلج ابیض بارد. کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ برف ثلج جو ہے نا وہ سفید بھی ہے اور ٹھنڈی بھی ہے. اچھا
اب اس مثال میں جو سفید چیز ہے اور ٹھنڈی چیز ہے دونوں کا مسمى ایک ہے مختلف ہے؟ دونوں کا مسمى ایک ہی ہے. جو ٹھنڈی ہے وہ ثلج ہے اور جو سفید ہے وہ بھی ثلج ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں فالابیض والبارد واحد. تو ابیض سفید اور ٹھنڈا دونوں ایک ہی ہیں, مطلقاً ایک نہیں ہے. اس مثال کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ٹھنڈی شے سفید نہ ہو, لیکن اس مثال میں جب آپ نے ثلج کہا تو ثلج سفید بھی ہے ٹھنڈی بھی ہے. ٹھیک ہے. والابیض هو البارد, اور جو سفید ہے وہ بارد بھی ہے ٹھنڈا بھی ہے. فہذا ابعد الوجوہ. لیکن آپ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ یہ بہت دور کی کوڑی ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی الثلج ابیض بارد, تو آپ کہیں ابیض بارد ہے بارد ابیض ہے, مشکل سی بات لگ رہی ہے. لیکن پھر بھی چلیں, کہا تو جا سکتا ہے نا کسی اعتبار سے, اگرچہ ابعد الوجوہ ہے. وَيَرْجِعُ ذَلِكَ, اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ جو تیسری وجہ ہے, کہتے ہیں وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى وَحْدَةِ الْمَوْضُوعِ الْمَوْصُوفِ بِالْوَصْفَيْنِ. خلاصہ یہ کہ ایک موضوع ہوتا ہے نا, وہ ایک ہی ہے لیکن دو اوصاف سے متصف ہے. یعنی مثال کے طور پہ موضوع سے مراد, جس کو آپ مسند الیہ کہتے ہیں, مبتدا بھی کہتے ہیں, موضوع کیا ہے؟ ثلج. آپ اگر جملہ اسمیہ بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ الثلج بارد و ابیض. بارد و ابیض, ابیض غیر منصرف ہونے کی وجہ سے. تو یہاں موضوع ایک ہے یا دو ہیں؟ ایک ہے, لیکن اس کی صفات کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں یہ جو تیسری جگہ اس میں ہوتا کیا ہے؟ وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى وَحْدَةِ الْمَوْضُوع. موضوع ایک ہی ہے, الموصوف بالوصفین, جو دو اوصاف سے موصوف ہے, متصف ہے. معناه أن عينا واحدة موصوفة بالبياض والبرودة. خلاصہ یہ کہ ایک چیز ہے جو متصف ہے سفید رنگ سے بھی, بیاض سے بھی, اور برودہ یعنی ٹھنڈک سے بھی. سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے خلاصہ کہ اگر آپ نے کسی شے کو ہوا ہوا کہنا ہے تو یہ تین وجوہ ہو سکتی ہیں. تیسری اگرچہ ابعد الوجوہ ہے, لیکن ان تین کے سوا آپ دو الگ الگ چیزوں کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہوا ہوا ہے. اب اس میں سوچنا چاہیے, یعنی جا کر انسان غور و فکر کرے کہ اچھا میں نے دو چیزوں میں نسبت قائم کرنی ہے ہوا ہوا کی کہ یہ یہی ہے, تو اب وہ کہہ رہے ہیں یہی تین چیزیں ہوں گی. بات واضح؟ اچھا, اب وہ بتا رہے ہیں کہ ہوا ہوا میں دو چیزیں آپ نے لازماً پیش نظر رکھنی ہے, وگرنہ ہوا ہوا ہو ہی نہیں سکتا. وہ کیا ہے؟ وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَقَوْلُنَا ہوا ہوا. کسی کو ہوا ہوا کا معنی تو نہیں ملتبس ہو رہا کہ ہوا ہوا کیا ہوتا ہے؟ ہوا ہوا کا مطلب کیا ہے؟ کسی شے کا وہی ہونا. ہوا ہوا اس کو کہتے ہیں ہویت, تو پہلے انہوں نے کہا تھا. اور ہوا غیر کا مطلب ہے یہ کوئی اور شے, اس کو کہتے ہیں غیریت. ہویت اور غیریت. تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ کہنا کہ ہوا ہوا یدل علی کثرۃ لہا وحدۃ من وجہ فانہ اذا لم یکن وحدہ لم یمکن ان یقال ہوا ہوا واحد وما لم یکن کثرہ لم یکن ہوا ہوا فانہ اشارۃ الی شیئین. کہہ رہے ہیں دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کثرت پر دلالت ہو جس میں کسی اعتبار سے وحدت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہو دلالت کثرت پر. اگر آپ کہیں گے دو چیزوں کے بارے میں کہ ہوا ہوا تو وہ دو ہیں کہ ایک ہے؟ سوال ہے میرا آپ سے, وہ دو ہیں کہ ایک ہے؟ دو ہیں. اس کا مطلب ہے تو کثرت. اچھا, پھر اگر ہے کثرت, وہ دونوں الگ الگ ہیں, تو پھر آپ ہوا ہوا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وحدت بھی ہونی چاہیے کسی اعتبار سے. یہ سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ہوا ہوا کہنے کے لیے کثرت ضروری ہے اور پھر کسی اعتبار سے وحدت ضروری ہے. یہاں ہم ابھی یہ نہیں بیان کر رہے, لیکن کبھی آپ غور کریں گے تو جب آپ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود, تو جب آپ کہیں ہوا ہوا مثلا, تو گویا ایک اعتبار سے وحدت ہے, ایک اعتبار سے کثرت بھی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ من کلیہ کثرت ہو, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہوا ہوا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ ہوا یدل علی کثرۃ لہا وحدۃ من وجہ فانہ اذا لم یکن وحدہ لم یمکن ان یقال ہوا ہوا واحد. اگر وحدت نہیں ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں ہوا ہوا واحد؟ نہیں کہہ سکتے نا. وما لم یکن کثرہ لم یکن ہوا ہوا. اور اگر کثرت نہیں ہوگی تب بھی ہوا ہوا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ایک ہی شے ہوگی. پھر تو ہوا ہوا کہنے کا کیا مقصد؟ ہوا ہوا کا مطلب ہے یہ اور یہ ایک ہے. تو جب آپ کہہ رہے ہیں چیز ہی ایک ہے, تو پھر آپ کن دونوں کے درمیان وحدت قائم کر رہے ہیں؟ تو کثرت بھی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ جو ہوا ہوا واحد ہے, ما لم یکن کثرہ لم یکن ہوا ہوا فانہ اشارۃ الی شیئین, کیونکہ ہوا ہوا کہنا دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں, اور پھر ہم نے ان میں وحدت ڈھونڈ کے کہہ یہ دیا کہ ہوا ہوا واحد. ٹھیک ہے, تو اب تک کا خلاصہ یہ ہوا
کہ ہوا ان 3 بنیادوں پہ کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب امام غزالی کو یہاں رحمہ اللہ تعالیٰ یہ کھولنے کی ضرورت ہے کہ ہوا غیر کیا ہوتا ہے؟ کوئی صاحب جواب دیں۔ آپ نے کہا کہ ہے امام غزالی کو ضرورت کہ وہ یہ بھی کھولیں کہ ہوا غیر کیا ہوتا ہے۔ کوئی اور صاحب؟ رقیش تم کیا کہتے ہیں؟ ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ ہاں، جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہوا صرف ان 3 جگہوں پر بولا جا سکتا ہے، جو 3 یہ جگہ نہیں ہوں گی وہاں کیا بولا جائے گا؟ ہوا غیر۔ تو اب گویا ہوا غیر کی بھی وضاحت ہو گئی۔ آپ ہوا غیر کو کیسے ایکسپلین کریں گے کہ ہوا غیر ان 3 مقامات کے سوا 2 چیزوں میں ہوا کا تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہم کہیں گے ہوا غیر۔ اور امام غزالی کا مقدمہ یہی ہے کہ اسم، مسمى اور تسمیہ میں یہ تینوں رشتے نہیں پائے جاتے۔ اسم، مسمى اور تسمیہ میں ہوا کہنے کے یہ تینوں رشتے نہیں پائے جاتے، لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسم مسمى ہے، ٹھیک ہے؟ اسم مسمى، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اسم تسمیہ ہے۔ بات واضح ہے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس میں جی چھوٹا سا تھا کہ 2 مختلف چیزیں ہوئیں گی تو ان میں ہوا ہم سوچیں گے کہ ہے کہ نہیں، لیکن تینوں مثالوں میں محسوس ایسے ہوا ہے، ابھی دوبارہ بھی سوچا کہ وہ ایک ہی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ تلوار کے 2 نام ہیں اور ایک ہی تلوار کی 2 خوبیاں۔ اصل میں دیکھو، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، 2 چیزوں سے مراد اصل میں ہم یہاں کیا لے رہے ہیں؟ 2 مسمى، یعنی اصل میں جب آپ لفظ بولیں گے صارم اور بولیں گے اس کے بعد کیا لفظ دوسرا کیا بتایا تھا؟ مہند، دونوں کا مسمى ایک ہوگا، ہے مسمى ایک ہے، مفہوم جس کو آپ مسمى کہتے ہیں وہ دونوں ایک ہیں یا دونوں میں الگ الگ مفاہیم ہیں؟ یہاں پہ پھر شیء سے مراد ایک، ہاں، یعنی شیء سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 تلواریں پڑی ہوں، ایک جو ہے وہ ہند میں بنی ہو اور ایک ہند میں نہ بنی ہو، محض تیز ہو، تو وہاں 2 مسمى خارج میں بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اب ابھی ہم بول رہے تھے نا کہ اسم وضع ثانی ہے کہ وضع اول؟ ہاں، اسم جو تھا وہ وضع ثانی تھا، تو اس کے جو مسمى ہیں وہ وضع اول کے الفاظ ہوں گے۔ یعنی آپ جانتے ہیں نا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ہم شجر کا نام رکھتے ہیں، تو ہم نے شجر رکھا باہر درخت کو دیکھ کر، تو یہ وضع اولی تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ شجر جو لفظ ہے یہ کیا ہے، تو پھر ہم نے اس کا نام رکھ دیا اسم۔ اسم کا وضع ثانی کا جو مسمى ہے وہ خود الفاظ ہوتے ہیں، یعنی چیز ہونے کے اعتبار سے وہ چیز کئی دفعہ خارج میں بھی ہو سکتی ہے، وہ مسمى اگر وہ وضع اولی ہوا، اور اگر وہ وضع ثانی یا وضع ثالث ہوا تو وہ محض تصور ذہنی یا الفاظ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ یوں کہیں کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا 2 چیزوں میں اس کا وجود خارجی، یہ وجود خارجی کے اعتبار سے عام ہے، یعنی شیء چاہے وہ وجود خارجی یا لفظی، اگر اس اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ 2 الگ الگ ہو جائیں گے، ٹھیک؟ سر ان میں ہوا کہنے کے لیے اگر ہاں، مطلب یہ سوال رقیش کا بہت عمدہ تھا کہ ان دی اینڈ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز تو ایک ہی ہو خارج میں، تو خارج میں اگر وہ چیز ایک ہے تو پھر آپ اس کو ہوا کہنے کی جو شرط آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں کسی درجے میں کثرت پائی جانی چاہیے، تو تبھی آپ اس کو ہوا کہہ سکیں گے، تو وہ کثرت مفہوم میں بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی جو ہم نے کہا کیونکہ اسم جو ہے وہ وضع ثانی ہے، اس کے مفہوم میں تو کثرت ہو جائے گی نا، یعنی لفظ صارم اور ہے، اور جو اس کا مسمى ہے وہ مسمى غیر مسمى ہے، جو لفظ بلکہ غیر مسمى بھی نہیں ہے، تبھی تو ہم ہوا کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں کثرت ایک اعتبار سے، وہ کس اعتبار سے مفہوم میں کثرت پیدا ہوئی؟ دونوں ہی صحیح ہیں، یہ تو وحدت پیدا ہو گئی، لیکن کثرت کس اعتبار سے پیدا ہوئی کہ ایک کے اندر اس کے ہندوستان میں بننے کی طرف اشارہ ہے اور ایک میں، اس اعتبار سے گویا محض مفہوم کی کثرت بھی 2 چیزیں قرار پائیں گی، تو وہاں بھی آپ کہہ سکیں گے کہ السیف هو الصارم اور الصارم هو السیف اور الصارم هو المہند والمہند هو الصارم، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ جی آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ دونوں سیم ہی تلوار ہو تو تب بھی ہے کہ وہ کثرت، پھر بھی مفہوم میں کثرت تو رہے گی، لہذا ایک کہنے کے لیے کسی حیثیت میں من وجہ کثرت ضروری ہے، اگر من وجہ بھی کثرت نہیں ہوگی تو آپ نہیں کہہ سکیں گے۔ پہلی ایگزامپل میں دیکھیے کیا نا، من وجہ نہیں ہے کیونکہ شے تو ایک ہی ہے جس کو آپ لئیس اور وہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، لیکن اب اس میں ہوا کیا تھا کہ اللیث والاسد لفظ 2 ہیں نا، لفظ 2 ہیں۔ اچھا، کثرت اسماء میں ہے کہ نہیں ہے؟ کثرت اسماء میں تو موجود ہے، یعنی اس کا مسمى اگرچہ موجود ہے، جو واحد ہے وہ واحد ہی ہے، وحدت ہے، لیکن کثرت کہاں پیدا ہوئی ہے؟ کثرت من وجہ ہے، گویا آپ خلاصہ یہ لیں وحدت من وجہ ہونی چاہیے اور کثرت من وجہ ہوگی تو ہوا کہہ سکیں گے۔ اگر کثرت ہی ہے
اور وحدت من وجہ نہیں ہے تو ہوا نہیں کہہ سکتے، اور اگر وحدت ہے اور کثرت من وجہ نہیں ہے تب وہ ایک چیز ہو جائے گی. بات ہے. تو یہاں گویا جو مسمى ہم بول رہے ہیں یا مفہوم بول رہے ہیں وہ وجود خارجی سے اعم ہے. اعم کا مطلب ہے زیادہ عام ہے، زیادہ عام ہے. واللہ اعلم. عدیل صاحب آپ نے کچھ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے دو مختلف انسان ہیں، یعنی ان لوگوں نے بالکل جیسے ہمیں چائے کے اعتبار سے فارغ کر دیا. 10:30 والی کوئی چائے کا چکر ہی نہیں. آپ ان سے کہیں گے کوئی کرم فرمائیے. صرف دو انسان ہیں، جیسے دونوں انسان مختلف ہیں لیکن ان کے اندر جو چیزیں جو کچھ ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ایک ہے، اس کو ایک مانتے ہیں، تو دونوں کو ہوا کہا جائے؟ نہیں بالکل، یہ ان کے وجود کے اعتبار سے یا ان کے مفہوم کے اعتبار سے وحدت ہے؟ ہاں جی. نہیں بالکل نہیں. ان سب آپ کہیں گے کہ یہ زید ہے، یہ الگ شخص ہے، یہ بکر جو ہے وہ الگ شخص ہے. وہ اعتقاد کیا رکھتے ہیں یہ ان کی ذات کی حقیقت میں شامل ہے؟ نہیں بالکل، وہ ایک الگ شے ہے جو ان کے وجود کی حقیقت سے خارج شے ہے کہ وہ مانتے کیا ہیں. وہ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے تو دونوں ایک ہیں، لیکن وہ مجازی زبان ہوگی. وہ مجازی زبان اس معنی میں ہوگی کہ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اصلاً تو وحدت وہاں نہیں ہے، لیکن جب ہم نے ایک مجازی وحدت کو جو عقیدے کی وحدت ہے اس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں ہم سب ایک ہیں، وہ ٹھیک ہے لیکن وہ مجازی زبان ہے، وہ حقیقی زبان تو نہیں ہے. وہ آگے وہ بیان کریں گے کہ ہم مجاز میں کہہ سکتے ہیں کہ اسم اور مسمى ایک ہے، مجاز میں. کیونکہ آپ کہیں گے اسم، میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں اسم اور مسمى کیسے ایک ہوں گے. وہ کہیں گے بھئی اسم کے حروف اصلیہ کیا ہے، مسمى کے مثال آگے آ رہی ہے، وہ ایک ہی حروف اصلیہ سین میم واو، سین میم واو ان کے حروف ہے. آپ کہیں وحدت تو پیدا ہوگی، حروف اصلیہ ایک ہے. کہہ رہے ہیں یہ والی وحدت ہمارے پیش نظر نہیں ہے. تو وحدت بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان مثال کے طور پہ بھی کہیں گے حرکت، ابھی مثال آ رہی ہے، ویسے یہ مثالیں آگے آ رہی ہیں. ایک لفظ ہے حرکت، ایک ہے محرک، ایک ہے تحریک، ٹھیک ہے، ایک ہے متحرک. یہ سب مشتق کس سے ہیں؟ حرکت سے. لیکن یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں. محرک اور ہے، متحرک اور ہے، حرکت اور ہے، تحریک اور ہے. تو محض الفاظ میں کامن اشتقاق ہونے کی وجہ سے وحدت پیدا نہیں ہوگی. اس پر نہ وہ ابھی بحث کریں گے کہ وہ یہ اشکال ہو سکتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہم یہ وحدت مراد نہیں لے رہے. خیر ابھی چلتے ہیں آگے. کوئی ہوئی شنوائی ہوئی کچھ؟ اچھا جی یا اللہ. جی کچھ لوگ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ اور ایشور ہاں ایک ہی ہے. اچھا تو وہ کیا ہے؟ آپ تو ابھی بھی داخل ہیں، آپ نے پہلے 2 لیکچر سن لیے. نہیں وہ بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کا مسمى ایک ہی ہو، ممکن ہے. یعنی اگر وہ ایشور سے مراد، ان سے پوچھا جائے گا تم کون مراد لیتے ہو اس سے. اگر وہ کہیں کہ ہم ایشور سے مراد لیتے ہیں جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا سب کو، تو ہم کہیں گے الفاظ کا فرق ہے، مسمى ایک ہی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے خطاب کرتے ہوئے بھی کہا الہنا و الہکم واحد، وہ لفظ اور بولتے تھے، مطلب آپ کو معلوم. اسی طرح کا ربنا، اور جگہوں پر ربنا کا لفظ ہے کہ ہمارا اور تمہارا رب جو ہے وہ بھی ایک ہے. تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی چونکہ تم گاڈ کہتے ہو وتھ کیپٹل جی، تو تم چونکہ گاڈ کہتے ہو تو ہم تو اللہ کہتے ہیں، تو یہ دونوں الگ الگ ہیں. نہیں، ہو سکتا ہے الفاظ الگ الگ ہوں، دونوں کا مسمى تو ایک ہی ہو، لیکن اس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسم اور مسمى ایک ہے. نہیں، اسم تو ہمیشہ غیر مسمى ہوگا، اسم تو لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کہیں گے ہاں بہت سے اسماء کا ایک مسمى ہو سکتا ہے، جیسے الفاظ مترادفہ میں ہم نے دیکھا ہو سکتا ہے، الفاظ متداخلہ میں ہم نے دیکھا ہو سکتا ہے. تو آپ کہیں کہ وہ گاڈ ہے، وہ ایشور ہے یا کچھ اور ہے، ان سب کا مسمى. لیکن مسمى جاننے کے لیے آپ کو پہلے ان سے مفہوم پوچھنا پڑے گا نا. تم لفظ گاڈ سے مراد کیا لیتے ہو؟ تم ایشور یا بھگوان یا جو بھی تم لفظ بولتے ہو اس سے تم مراد کیا لیتے ہو؟ امام غزالی علیہ الرحمہ کا منہج ان کی بہت سی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ ہم نے الفاظ میں نہیں جھگڑنا. یہ آگے بھی بتائیں گے. کہتے ہیں اکثر لوگ جو علم میں تحقیق کے درجے پہ نہیں پہنچتے وہ لوگوں سے الفاظ میں جھگڑتے رہتے کہ بھئی یہ لفظ کہاں سے آ گیا. یہ پوچھا جائے گا دیکھو لفظ میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم کوئی بھی لفظ رکھ لو، زیادہ سے زیادہ مسئلہ ہوگا بھی تو عقیدے کا نہیں ہوگا. آپ کہیں گے یہ لفظ خدا کے بارے میں بولنا فقہی اعتبار سے درست ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہوگا. لیکن اصل جھگڑا ہونا کس میں چاہیے؟ میرے اور آپ میں. اگر بالفرض اللہ نہ کرے کوئی جھگڑا ہو، اگر جھگڑا ہوگا تو کس میں ہوگا؟ الفاظ میں نہیں، معنی میں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں ایک لفظ ہے تصوف. اب کچھ لوگ سارا جو ہے نا وہ
کھپ مچاتے رہیں گے اسی مسئلے پر کہ تصوف کا لفظ کہاں سے آ گیا, یہ کیسے, تصوف تو دین میں لفظ ہی کوئی بالکل جدید ہے. ہم کہیں گے بھئی دیکھو, علماء کا قاعدہ یہ ہے کہ لا مشاحۃ فی الاصطلاح, اصطلاحات میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. آپ میرے سے پوچھیں گے تم تصوف سے مراد کیا لیتے ہو, اگر میں تصوف سے ایسی مراد بیان کر دوں جو دین میں ثابت نہیں ہے تو پھر آپ کہیں گے دیکھو یہ بالکل فضول بات ہے. لیکن اگر بالفرض میں یہ کہوں کہ میں تصوف سے مراد تزکیہ نفس لیتا ہوں بالفرض, تو اب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے تمہاری اصطلاح اور ہے لیکن جو تمہاری مراد ہے وہ تو شریعت میں ثابت ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے لڑائی جھگڑا جو کرنا, اور آپ دیکھیں اکثر لوگوں کا, امام غزالی شاید اس کتاب میں بھی ابھی کچھ دیر بعد بتا دیں گے کہ اکثر لوگ الفاظ پہ جھگڑتے رہتے ہیں اور یہ معلوم نہیں ہوتا کئی دفعہ کہ ہمارا مسمى ایک ہی ہے, یعنی ہمارا مسمى ایک ہے. اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ الفاظ ایک ہونے کی وجہ سے وہ یہ پہچان نہیں پاتے کہ الفاظ ایک ہیں دونوں گروہوں کے لیکن مسمى سب الگ الگ مراد لے رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے. اب مثال کے طور پہ تحافت الفلاسفہ کے مقدمے میں اور بھی جگہوں پر امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ لکھا کہ یہ فلاسفہ بھی آ کر کیا کہیں گے, فرشتوں کو مانتے ہو, کہیں گے ملائکہ, ہاں ملائکہ کو ہم بھی مانتے ہیں. اچھا ہم بھی مانتے ہیں, مسلمان وہ بھی مانتے ہیں. اب پوچھا جائے گا ایک عام مسلمان جب ان سے سوال کرے گا تو ملائکہ کو مانتے ہو, وہ کہیں گے مانتے ہیں. لیکن جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ ملائکہ تمہارے ہاں کیا ہے, تو بتا دیں پھر ملائکہ کی جو وہ ڈیفینیشن کرنا شروع کرتے ہیں وہ ان کے اپنا ایک میٹافزیکل سسٹم ہے, اس میں وہ عقول عشرہ ہیں, مثلا وہ 10 عقلیں ہیں اوپر نیچے. ہم کہ ہمارے ہاں تو یہ ملائکہ یہ نہیں ہوتے. تو کئی دفعہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی بے وقوف اس لیے بن جاتا ہے کہ بھئی دونوں لفظ تو ایک ہی بول رہے ہیں تو ٹھیک ہی بول رہے ہوں گے, لیکن وہ مسمى کوئی اور مراد لے رہا ہے. تو اصل جھگڑا پھر بھی کہاں رہے گا, اور جو لوگ محض الفاظ میں پڑھتے ہیں تو وہ یہاں دھوکہ کھا جائیں گے کہ نہیں کہ الفاظ ایک ہے ٹھیک ہے چھٹی, الفاظ ایک ہیں. ہو سکتا ہے کہ بھئی میں بھی لفظ قرآن و سنت کا لفظ میں بھی بول رہا ہوں, تو قرآن و سنت تو پہلی صدی سے بولا چلا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں بھی ایک لفظ قرآن و سنت ایک آدمی قرآن و سنت بولے, لیکن ہو سکتا ہے وہ قرآن اور سنت دونوں سے اپنی اپنی کوئی مراد لے رہا. ممکن ہے نا, ممکن ہے. تو لہذا الفاظ میں نہ اشتراک ہو تو اس سے معنی میں اتحاد ہوتا ہے, نہ ضروری نہیں ہوتا, ہو بھی سکتا ہے, اور نہ اگر الفاظ میں اختلاف ہو تو اس کا لازمی نتیجہ معنی میں افتراق ہے. یہ کلمات سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے الفاظ میں اختلاف ہو اور معنی میں افتراق نہ ہو بلکہ کیا ہو, اتحاد ہو. ممکن ہے نا. تو اس طریقے پر جب آپ اپنی عقل کو منضبط کریں گے اور چیزوں کو دیکھیں گے تو الحمدللہ چیزیں واضح ہوں گی اور سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. جی آصف صاحب, حمزہ آصف. سوال ہے سر, یہ ساری ڈسکشن کیا یورپ میں جس طرح ڈیوڈ ہیوم, جارج برکلے اور جان لاک میں جس طرح یہ پرسیپشن, انیٹ آئیڈیاز, امپریشن, اصل ویسے تو جان لاک وغیرہ نے تو انیٹ آئیڈیاز اور یہ ڈیوڈ ہیوم سب نے انکار کیا اس کا. وہ تو خیر بہرحال جن کے ہاں انیٹ آئیڈیاز ہیں تو اور یہ تو سارے امپیریسسٹ ہیں یعنی ان دی اینڈ. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بحث ہیومن انڈرسٹینڈنگ میں ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں. کا جو اس میں رول آ رہا ہے کہ ایک چیز جو اصل میں ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن آپ جب اس کو پرسیو کرتے ہیں تو ساری جو مین جو رول ہے, پور پوائنٹ ہے, وہ آپ کی پرسیپشن. ہاں یہ امام غزالی, ہاں بالکل صحیح ہے. ویسے تو یہ اصل میں یہ والا جو نقطہ نظر آپ بتا رہے ہیں تو کانٹ کا ہے اصلا, کہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں بنیادی رول بعد میں آپ کے پرسیو کرنے کا اور کنسیو کرنے کا ہے. لیکن امام غزالی اس وقت یہ بات نہیں کر رہا ہے. امام غزالی اس وقت جو سیاق و سباق ہے نا وہ بالکل ایک اور ہے. اس میں یہ بیچ میں بحثیں تو آ رہی ہیں کچھ, لیکن وہ سیاق و سباق کیا ہے انشاءاللہ اگر آپ ابتدائی گفتگو سنیں تو وہ سیاق و سباق یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے اسماء حسنہ کی شرح کرنی ہے. کس کی شرح کرنی ہے؟ اللہ کے اسماء حسنہ. اچھا اللہ کے اسماء حسنہ, اسماء ہے نا اسم کی جمع, تو اسم کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوا. اچھا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک مسمى ہوتا ہے. مسمى کیا ہوتا ہے؟ لفظ کا مدلول, لفظ کا معنی, لفظ کا مفہوم, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسمى. تو اب ایک پرانی کلامی بحث ہے, یہ جدید اس کا تعلق نہیں ہے. کلامی بحث کیا ہے, اسم مسمى ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. صحیح تر رائے کیا ہے, یہ سب الگ الگ ہے. اسم اور ہے, مسمى اور ہے, تسمیہ اور ہے. اس پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لیے امام غزالی یہ سارے مقدمات قائم کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے اسم کو کھولا, انہوں نے مسمى کو کھولا, انہوں نے تسمیے کو کھولا, انہوں نے وجود کی 3 اقسام بیان کی, شاید آپ کو یاد ہوں. اس کے بعد اب وہ کھول آخر میں کس کو رہے تھے کہ ہوا ہوا اور ہوا غیر کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے.
یہ ایک اس کا آپ کہیں بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک مبحث ہے، لیکن وہ اس وقت فی نفسی مقصود نہیں ہے. ٹھیک، چلیں جی. تو فرمایا فَلْنَرْجِعْ إِلَىٰ غَرَضِنَا فَنَقُولُ من ظن ان الاسم هو المسمى على قياس الاسماء المترادفه كما يقال الخمر هي العقار فقد اخطا جدا. ٹھیک ہے، کہہ رہے جس نے کہا نا کہ اسم مسمى ہے اور اس نے قیاس کس پر کیا؟ اسماء مترادفہ پر. اسماء مترادفہ پر قیاس کر کے کہہ دیا اسم مسمى ہے. جیسے کہا جاتا ہے الخمر هي العقار، ہم مثال دیکھ چکے ہیں نا کہ خمر ہی عقار ہے، عقار بھی خمر ہی کا نام ہے، خمر بھی خمر ہی، خمر یعنی شراب. تو کہتے ہیں بہت ہی بڑی غلطی، مطلب بالکل واضح سی غلطی ہے. فقد اخطأ جدا لأن مفہوم المسمى غیر مفہوم الاسم. کہہ رہے ہیں کیونکہ مسمى کا مفہوم اور اسم کا مفہوم ایک ہے نہیں. ایک نہ کیسے بتا رہے ہیں؟ اس بینا، کیونکہ ہم بتا چکے ہیں ان الاسم لفظ، کیونکہ اسم اصل میں لفظ ہے. اسم مسمى خارج میں موجود چیز نہیں ہے. اسم کیا ہے؟ وہ تو لفظ ہے. لفظ دال جو دلالت کرتا ہے، والمسمى مدلول، اور مسمى کیا ہے؟ وہ مدلول ہے. دیکھیں آپ سب جانتے ہوں گے ایک دلیل ہوتی ہے، ایک کیا ہوتا ہے؟ مدلول ہوتا ہے. یا جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک سگنیفائر ہے تو ایک کیا ہوگا؟ سگنیفائڈ. ٹھیک ہے نا، یہ جدید اصطلاح ہے ویسے، لیکن دلیل مدلول ایک ہی ہوتا ہے کیا؟ مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ عالم، یہ کائنات ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خدا کے وجود پر دلیل ہے. دلیل ہے، ٹھیک ہے، یہ خدا کا وجود نہیں ہے. دلیل اور مدلول کیا ہیں؟ الگ الگ ہوتے ہیں. اب لفظ دال ہوتا ہے، دال سے مراد کیا؟ دلالت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، اس کو دال کہتے ہیں. تو وہ جب دال ہوگا تو وہ مدلول کا عین ہوگا؟ مدلول کا عین تو نہیں ہوگا نا. عین کا مطلب ہے ایک ہی ہوگا، وہ نہیں. مدلول تو اس کا مفہوم ہوگا. تو کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے بتایا ہے کہ اسم جو ہے لفظ دال والمسمى مدلول وقد یکون غیر لفظ، اور ہو سکتا ہے وہ مسمى لفظ نہ ہو، کچھ اور. اچھا یہ کیوں کہا کہ قد یکون؟ کوئی صاحب بتائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسمى اور مدلول لفظ نہ ہو؟ لفظ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی ان دی اینڈ ہو سکتا ہے کہ وضع ثانوی میں ہوگا تو لازماً اسم غیر مسمى، لیکن وہ وضع اولی والا لفظ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر وضع اولی میں آپ اسم بیان کر رہے ہیں تو وہ لازماً خارج میں ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے دیکھیں کتنی عبارت دقیق ہے. فرماتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ لَفْظٍ، یہ مدلول لفظ کے سوا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لفظ کے سوا بھی ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں ذرا اسم اور مسمى میں نا کچھ فروق کامن سینس کے بیان کریں گے، سب کو سمجھ آ جائیں گے. دیکھیں فرماتے ہیں وَلِأَنَّ الْإِسْمَ عَرَبِيٌّ وَعَجَمِيٌّ وَالتُّرْكِي أي موضوع العرب والعجم والترک والمسمى قد لا يكون كذلك. کہہ رہے ہیں بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ اسم عربی ہو، اجمی ہو، ترکی ہو. اسما تو بتائیں ہندی، جاپانی، چینی. یعنی مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ ای موضوع العرب والعجم والترک، کہ جنہوں نے اس کو وضع کیا ہے نا وہ عرب ہیں یا عجم ہیں یا ترک ہیں. ٹھیک ہے. والمسمى قد لا يكون كذلك، مسمى ضروری نہیں ہے کیسے. یعنی مثال کے طور پہ میرا نام کوئی ترکی شخص رکھ دے، کوئی بھی نام اپنی زبان میں، تو لفظ کیا ہے؟ ترکی. جو مسمى ہے وہ ترکی ہے، ضروری نہیں وہ ترکی ہو سکتا ہے پاکستانی ہو، ہندوستانی، کچھ بھی ہو. اب ہمارے ہاں کتنی ڈشز ہیں، انہوں نے اپنے نام رکھ دیے، ان کے تو رکھ دیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ڈش ترکی کی ہو جائے گی، وہ تو ہماری ہی رہے گی. وہ بریانی تو بریانی ہی رہے گی ہندوستانی. تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو اجمی بھی ہو سکتا ہے، عربی بھی ہو سکتا ہے، ترکی بھی ہو سکتا ہے، مختلف زبانوں میں، لیکن ضروری تو نہیں کہ مسمى بھی ایسا ہی ہو. یہ بھی ایک کامن سینس کی بات ہے. ٹھیک ہے. والاسم اذا سئل عنه قيل ما هو والمسمى اذا سئل عنه ربما قيل من هو. کہہ رہے ہیں اسم کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو آپ اسم کے بارے میں سوال کریں گے من ہوا یا ما ہوا؟ ما ہوا. اور مسمى کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ پوچھیں من ہوا. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ زید لفظ ہے نا، لفظ زید کے بارے میں من ہوا سے سوال نہیں پوچھا جائے گا. لفظ زید کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ لفظ ہے کیا؟ ما ہوا. لیکن جب آپ نے مسمى صاحب کے بارے میں پوچھنا ہے اور وہ مسمى کون ہے؟ وہ زید ہے، تو آپ کہیں گے من ہوا. اچھا آگے چلیں. کما اذا حضر شخص فیقال مسمہ، جیسے کوئی صاحب حاضر ہو تو پوچھا جائے گا مسمہ، من اسمہ نہیں پوچھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اسم تو لفظ ہے، لفظ کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا تو مسمہ کہہ کے پوچھا جائے گا نا. اور فیقال زید،
اور جب جواب دیا جائے گا نا کہ یہ صاحب زید ہیں، تو جب ان کے بارے میں پوچھا جائے گا وَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ قِيلَ مَنْ هُوَ، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کتنی، یہ تو ہم عام عربی زبان میں بولتے ہیں، تو آپ کسی کو آپ کہتے ہیں، آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ من اسمہ، نہیں، آپ کہیں گے مسمہ، لیکن جب ان کا نام بتا دیا جائے گا تو آپ پوچھیں گے من ہوا، کون ہے یہ صاحب؟ تو گویا مسمہ کے بارے میں سوال آپ کیسے کر رہے ہیں اگر وہ عاقل ہے؟ من کہہ کر کر رہے ہیں. اور جب آپ اسم کے بارے میں سوال کریں گے تو ما کہہ کر کریں گے. اس سے بات واضح نہیں ہو جاتی کہ اسم اور ہے مسمہ اور ہے؟ بات واضح ہے. وَإِذَا سُمِّيَ التُّرْكِيُّ الْجَمِيلُ بِاسْمِ الْخُلُودِ قِيلَ اسم قبیح ومسمى حسن. لیکن امام غزالی جو ہے نا ان کے اندر ہو سکتا ہے آپ کہیں تھوڑے ریسسٹ ہیں اور اس طرح کے، ایسا نہیں ہے. بس وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اگر کسی خوبصورت ترکی کا نام جو ہے نا ہندوؤں کے نام پہ رکھ دیا جائے تو کیا کہا جائے گا؟ اسم قبیح، بہت ہی قبیح نام ہے، اور مسمى حسن، اور کیا خوبصورت مسمى ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ہیں نہیں یہاں قیلہ وہ والا قیلہ نہیں ہے، یہ تو وَإِذَا کا جواب ہے، یعنی وہی نہیں کہ کون کہے گا لیکن کہا یہی جائے گا. یعنی وَإِذَا سُمِّيَ التُّرْكِيُّ الْجَمِيلُ بِاسْمٍ حسن بِاسْمِ الْخُلُودِ قِيلَ اسم ثقيل ومسمى خفيف. یہ ہم کہاں پہنچ گئے؟ مسمى حسن، کہ وہ بہت ہی خوبصورت. اب اس سے کیا پتہ چلا؟ اسم قبیح ہے، مسمى حسن ہے، تو اسم مسمى نہیں. ٹھیک. وَإِذَا سُمِّيَ بِاسْمِ كَثِيرِ الْحُرُوفِ ثقيل الْمَخَارِجِ قِيلَ اسم ثقيل ومسمى خفيف. کہہ رہے ہیں اگر ان کا نام رکھ دیا جائے نا جس میں بہت ہی لمبے چوڑے نام ہو، کچھ نام آپ پڑھتے ہیں نا اور چلتے ہی چلے جاتے ہیں، تو اور مخارج بھی اس کے بہت مشکل ہو، تو آپ کہیں گے کہ بھئی اسم تو بہت بھاری ہے لیکن مسمى تو بڑا خفیف سا ہے. ہو سکتا ہے آپ اتنا لمبا چوڑا نام سنیں اور سامنے جو صاحب ہیں وہ دھان پان سے ہوں اور بالکل ہی سنگل پسلی، تو آپ کہیں گے بھئی نام تو بڑا لمبا چوڑا تھا، آدمی بالکل ہلکا سا نکلا. تو کہہ رہے ہیں مسمى ثقیل ہے، اسم ثقیل ہے، مسمى خفیف ہے. ہمارے مطلب امام غزالی بھی ہمارے فہم پر اتر کے بھی مثالیں دے دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ تو ہمارے فہم کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ والاسم قد یکون مجازا والمسمى لا یکون مجازا. کہہ رہے ہیں اسم تو مجاز بھی ہو سکتا ہے نا، اور مجاز اور حقیقت ہونا اسم کے استعمال سے، لفظ کے استعمال سے تعلق رکھتا ہے. مسمى تو کبھی مجاز نہیں ہوتا، مسمى تو مسمى ہی ہوگا اس کا. تو مجاز کون ہوتا ہے؟ اسم. مجاز کس کو کہتے ہیں؟ مجاز کہتے ہیں کسی لفظ کو اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہ کرنا بلکہ مجازی معنی میں استعمال کرنا. تو لفظ کی خاصیت ہوتی ہے مجاز یا حقیقت، مسمى کی بھی خاصیت ہوتی ہے مجاز اور حقیقت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. والاسم قد يبدل على سبيل التفاؤل والمسمى لا يتبدل. کہہ رہے ہیں لفظ کو تو آپ اچھا شگون لیتے ہوئے بدل بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ لفظ اچھا نہیں ہے، میں بدل دیتے ہیں. نام برا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نام بدلے. آپ کو ایسے نام بالکل پسند نہیں تھے جس میں جنگ ہو، جس میں خون کا ذکر ہو، جس میں آپ نام بدل دیتے تھے. آپ نے حرب کا نام بدل دیا، آپ نے مرہ کا نام بدل دیا. لیکن کیا مسمى بدلا جا سکتا ہے؟ اسم تو بدلا جا سکتا ہے، مسمى نہیں بدلا جا سکتا. ٹھیک. آپ اپنا نام جو مرضی رکھ دیں، رہیں گے تو وہی. تو فرمایا کہ لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کوئی نفسیات دان آ کر یہاں اپنی نفسیاتی موڈ دکھائے، وہ کہے کہ نہیں مسمى بدلنے کے نتیجے میں اس کی نفسیات میں بڑا فرق پڑے گا اور ہوتے ہوتے وہ خود بھی بدل جائے گا. یہ بات یہاں نہیں ہو رہی. مراد رہے گا تو وہی جو اس کی حقیقت ہے وہی رہے گا. ہاں انسان نام نہ بھی بدلے تب بھی اپنے آپ کو بدل سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا نام سے تعلق تو نہ ہوا، وہ تو ویسے تزکیہ نفس کر کے اس نے اپنے آپ کو بدل لیا. لیکن وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مسمى نہیں بدلا جا سکتا. آج کل جدید دور میں اور بھی کہا جا سکتا ہے، ہاں وہ جینڈر چینج، وہ مسمى ہم نے بدل لیا، یہ وہ سب تو فضول بات ہے. یعنی وہ نان سینس ہے نا. یعنی ہو سکتا ہے انسان اپنے آپ کو قتل بھی کر لے تو کہے کہ مسمى کو میں نے غائب بھی کر دیا، مسمى کا وجود ہی نہیں رہا. یہ بات نہیں ہو رہی، ایک نارمل جو انسان ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال وَهَذَا كُلُّهُ يُعَرِّفُكَ أَنَّ الْإِسْمَ غَيْرُ الْمُسَمَّى. کہہ رہے ہیں یہ سب آپ کو بتا دے گا کہ اسم غیر مسمى ہے. وَلَوْ تَأَمَّلْتَ وَجَدْتَ فُرُوقًا كَثِيرَةً غَيْرَ ذَلِكَ. کہہ رہے ہیں اگر آپ غور کریں گے نا اس کے سوا بھی آپ کو بہت سے فروق مل جائیں گے. لیکن کیا کریں؟ آگے بہت ہی خوبصورت بات کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْبَصِيرَ يَكْفِيهِ الْيَسِيرُ. کہہ رہے ہیں جو بصیر ہوتا ہے نا اس کو تھوڑی مثالیں بھی کافی ہو جاتی ہیں. اور جو بلید صاحب ہیں، بلید کون ہے؟ جن کی عقل موٹی ہے، جن کو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو کہہ رہے ہیں وَالْبَلِيدُ لَا يَزِيدُهُ التَّكْثِيرُ إِلَّا تَحَيُّرًا. کہہ رہے ہیں بلید کو آپ مثالوں کی کثرت دیتے رہیں گے نا اس کی حیرانی اور پریشانی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گا. تو کہہ رہے ہیں اتنی مثالیں کافی ہیں کس کے لیے؟ بصیر کے لیے. بلید وہ گویا کہہ رہے ہیں کہ وہ میری کتاب نہ ہی پڑھے، وہ کہہ رہے ہیں
نہیں وہ نا آگے سے شروع کریں وہ کہہ رہے ہیں وہ یہاں. لیکن بہرحال یہ نا مشکل کوئی مباحث نہیں ہے, مباحث آسان ہے, لیکن ہمیں چونکہ اس طرح کے مباحث کی عادت نہیں رہی نا, ہم بالکل جیسے سمپل چیزیں پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں, وگرنہ مشکل کتابیں تو اور ہوتی ہیں. یعنی مطلب یہ مشکل نہیں ہوتی, مشکل کتابیں جن میں فہم کی بہت زیادہ گہرائی, وہ امام غزالی کی بھی ہیں اور بھی ہیں, لیکن یہ تو بس ایک مقدمہ قائم کیا انہوں نے, اور اس میں بس وہ اسم اور مسمہ کی نا کئی مباحث آپ متکلمین کے ہاں جا کر پڑھیں گے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ بات ہی کیا ہو رہی ہے, کچھ پتہ نہیں چلے گا, پلے نہیں پڑے گا کہ کیا اسم مسمہ. امام غزالی علیہ الرحمہ نے نہایت تبسیط کے ساتھ کھول کے بیان کر دیا کہ اسم مسمہ یہ ہو. اچھا یہ تو تھی وجہ اول. وجہ اول کیا تھی جی؟ ہاں مترادف, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 3 ہی وجوہ کے اعتبار سے آپ ہوا کہہ سکتے ہیں. ان میں پہلی وجہ کیا تھی؟ مترادف, وہ انہوں نے مترادف کو بتا دیا, نہیں کہا جا سکتا. اچھا دوسرا کیا تھا؟ متداخلہ. اس میں کیا ہوتا تھا؟ مسمہ میں وحدت ہوتی تھی, مفہوم میں کثرت ہوتی, یہی تھا نا. تو اب کیا کہتے ہیں؟ وہ اما الوجہ الثانی. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 45-50 منٹس سیکنڈس. اچھا وہ اما الوجہ الثانی وهو ان يقال الاسم هو المسمى على معنى ان المسمى مشتق من الاسم. یہ ہے وہ بات جو آ رہی ہے. ويدخل فيه كما يدخل السيف وعلیکم السلام فی مفہوم الصارم. اچھا جی ذرا بیٹھ جائیے تاکہ اس کے بعد میں بتاؤں, ورنہ تو اچھا دوسری وجہ یہ تھی نا کہ اس میں ہم نے کہا تھا کہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے, مسمہ بھی ایک ہے, بس صفات کا فرق ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جیسے ہم یوں کہیں کہ بھئی مسمہ جو ہے وہ اسم ہی سے مشتق ہے نا, ٹھیک, اسم سے مشتق ہے, تو گویا مسمہ میں اسم یا اسم میں مسمہ ایسے ہی داخل ہے جیسا کہ کما یدخل السیف فی مفہوم الصارم, جیسے تلوار صارم کے مفہوم میں داخل ہے. اگر یہ بات بالکل درست نہیں ہے, امام غزالی اس کو اڑا کے پھینک دیں گے, لیکن کہہ رہے ہیں بالفرض کوئی آ کے یہ کہے کہ دوسرا طریقے میں کیا تھا کہ سیف مسمہ کے مفہوم میں داخل تھا کہ نہیں, سیف صارم کے مفہوم میں داخل تھی کہ نہیں تھی, تو کہہ رہے ہیں اسم بھی مسمہ کے مفہوم میں داخل اس لیے ہے کہ دونوں کا مادہ ایک ہے, دونوں ایک دوسرے سے مشتق ہے, مسمہ اسم سے مشتق ہے, تو ہم کہہ دیتے ہیں سر. اب امام غزالی فرمائیں گے ٹھیک, فہذا ان قیل بہ, کہا کہ اگر یہ کہا جائے گا نا فیلزم علیہ, تو اس پر لازم یہ آئے گا ان یکون التسمیۃ والمسمی والاسم والمسمى کلہ واحد یا کلہ واحدا. کہہ رہے پھر تو لازم یہ آئے گا کہ پھر اسم بھی, مسمہ بھی, تسمیہ بھی, مسمی بھی سب ایک ہونے چاہیے. یعنی یہ تو کسی نے نہیں کہا آج تک کہ مسمی اور اسم بھی ایک ہے. اگر تم یہ کہو گے کہ چونکہ اشتقاق ہے تو وہ اشتقاق صرف اسی کا ہے, مسمہ اور اسم کا ہے, یا تسمیہ کا بھی ہے اور مسمی کا بھی ہے, تو یہ تو تمہارا بھی مذہب نہیں ہے. یعنی اے مخالف, جو تم کہہ رہے ہو نا, تم ایسی دلیل لے کر آئے ہو جس کے نتیجے میں تمہارا اپنا مذہب بھی ٹوٹ جاتا ہے, تو اس پر وہ شے لازم آ رہی ہے جو تمہارے مذہب کی بھی نقیض ہے. تو یہ بھی استدلال کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا تم نے یہ مثال دی ہے, تو میں اس مثال کو کھول کے بتاتا ہوں کہ اگر اس کو مانو گے تو تمہارا اپنا مذہب بھی جاتا رہے گا. اور یہ بہت اہم بات ہوتی. مثال کے طور پر میں کامن ایک مثال دیتا ہوں. آپ کہیں شیعہ آپ کے پاس آئے, مطلب اہل تشیع, تو اہل تشیع آپ کے پاس آئے اور آپ سے وہ کہنے لگے کہ امام مہدی ان کے منتظر جو ہیں وہ 1000 سال سے چھپے ہوئے ہیں, جتنا بھی سال مجھے نہیں پتہ, مطلب سینکڑوں سال سے وہ چھپے ہوئے کہیں موجود ہیں. آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اتنا عرصہ چھپا ہوا ہو اور نہ کھا پی رہا ہو, نہ کسی سے رابطہ ہو, زندہ بھی ہو؟ ٹھیک ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ نے یہ جو جواب دیا ہے, اس جواب کے نتیجے میں اس کے کچھ لوازم ہیں جس سے آپ کا اپنا مذہب بھی گر جائے گا. ایسے ہی ہوگا. کیسے؟ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تم کیا مانتے ہو, مثلا وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں؟ ہے تو زندہ, ان کو تو اس سے بھی زیادہ ٹائم گزر چکا ہے. اچھا تم اصحاب کہف کے بارے میں نہیں مانتے کہ اللہ میاں نے ان کو سلایا ہوا تھا اور قرآن میں ذکر آیا ہے 300 سال رہے ہیں, تو تمہارے خیال میں یہ ممکن تھا؟ ممکن تھا. تو پھر یہاں کیا تمہیں مسئلہ؟ اس بات تو ٹھیک ہے. اگر آپ اس طریقے پر پیش کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام منتظر جو ہے وہ اتنے عرصے سے موجود ہوں اور وہ زندہ بھی ہوں اور 800 سال گزر چکے ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہے گا اس لیے کہ یہ اگر نہیں ہو سکتا تو تمہارے اپنے مذہب کی بنیادیں بھی گر جائیں گی. جن چیزوں کو تم مانتے ہو
ان کو بھی نہ مانو پھر. یہ ہو تو سکتا ہے لیکن اس کی دلیل ہاں یہی دلیل ہے. یعنی ہم نے یہ کبھی نہیں ان سے کہیں گے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہہ دیا جاتا ہے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو بھی یہ ایسے ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, ممکن ہے. تو یہ لہٰذا امام غزالی فرما رہے ہیں ذرا دیکھ کے بھولو, تم نے ابھی کہا ہے کہ اسم مسمہ میں اس طرح داخل ہے جیسے صارم سیف میں اور سیف صارم میں داخل ہے. کیوں دونوں ایک جیسے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں اشتقاق کامن ہے. ٹھیک ہے, اسم اور مسمہ میں تو کہیں تو وہ تو مسمی میں بھی کامن ہے. ٹھیک ہے, اشتقاق تو مسمی میں بھی کامن ہے. مسمی کون ہے؟ ہاں نام رکھنے والا. اور وہ تو تسمیہ میں بھی کامن ہے. تو لہذا کیا یہ سب ایک ہیں؟ یہ تمہارا مذہب ہے؟ نہیں, وہ کہے کہ نہیں یہ تو میرا مذہب ہے. تو اس کا پھر چھوڑ دو اس کو, اور پھر اس کے بعد اسے کھولیں گے مزید. دیکھیں آگے آ رہا ہے لِأَنَّ الْكُلَّ مُشْتَقٌ مِّنَ الْإِسْمِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ, کیونکہ سب ہی اسم سے مشتق ہیں اور سبھی کی دلالت اسم پر ہے, یعنی لفظ اسم پر, حروف اصلیہ پر ہے. وَهَذَا مُجَازَفَةٌ فِي الْكَلَامِ, یہ ہم کرتے رہتے ہیں ویسے روزمرہ, کہہ رہے ہیں یہ نا کلام میں مجازفہ ہے. مجازفہ کس کو کہتے ہیں؟ سوچے سمجھے بغیر آرگومنٹ پیش کرتے رہنا. تو کہتے ہیں هَذَا مُجَازَفَةٌ فِي الْكَلَامِ وَهُوَ كَقَوْلِ الْقَائِلِ, یہ مانند ہے اس شخص کے قول کے اگر کوئی یہ کہے الحرکۃ والتحریک والمحرک والمحرک واحد, کہ اگر کوئی کہہ دے کہ حرکت, تحریک, محرک سب ایک ہیں. کیوں؟ اذ الکل مشتق من الحرکۃ, کیونکہ سبھی حرکت سے مشتق. سمجھ میں آ رہی؟ یہ کہا جا سکتا ہے؟ بتائیں گے نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ وَهُوَ خطأ, اور یہ خطا ہے. فإن الحرکۃ تدل علی النقلۃ من غیر دلالۃ علی المحل والفاعل والفعل. کہہ رہے ہیں لفظ حرکت کے اندر دلالت کیا ہے؟ کوئی صاحب بتائیں. وہ دلالت ہے نقلے کی. نقلہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا. لیکن کیا اس میں دلالت ہے کہ وہ منتقل ہونے والا محل کون سا ہے؟ وہ کتاب ہے یا جہاز ہے؟ نہیں ہے نا, دلالت کچھ بھی نہیں. حرکت میں تو کوئی دلالت نہیں ہے. اچھا اس میں دلالت ہے کہ فاعل کون ہے؟ اس میں دلالت ہے کہ فعل کیا ہے؟ نہیں ہے نا دلالت. تحریک یعنی فعل کا مطلب ہے وہ مصدری معنی. تو اسی طرح فرمایا کہ والمحرک ہے یا محرک, والمحرک يدل على فاعل الحرکت. اچھا محرک کے لفظ کے اندر دلالت کس پر ہے؟ حرکت کے فاعل پر ہے. والمحرک يدل على محل الحرکت, کہہ رہے ہیں جو محرک ہے اس کی دلالت ہے محل حرکت پر. محرک شے کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ حرکت جو ہے یہ صفت ہے, یہ عرض ہے, یہ کیفیت ہے, یہ محل کے بغیر پائی جا سکتی ہے. آپ کہیں میں نے حرکت دیکھی تو کہیں کہ کوئی چیز ہلتی ہوئی دیکھی, نہیں ہلتی ہوئی کوئی چیز نہیں دیکھی, حرکت دیکھی. تو حرکت آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ کیا دیکھیں گے؟ متحرک شے دیکھیں گے یا محرک شے دیکھیں گے. متحرک اور محرک میں کیا فرق ہے وہ بھی بتا دیں گے, لیکن کوئی صاحب بتائیں. اس میں تو حرکت ہوتی ہے. حرکت کہاں سے؟ حرکت تو مصدر, مصدر کا کہیں مفہوم موجود نہیں ہوتا. مصدر کہیں بھی نہیں ہوتا. مصدر تو ذہن میں ہوتا ہے بس. خارج میں کیا شے موجود ہوتی ہے؟ فعل ہوتا ہے, فاعل ہوتا ہے, مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ سے پوچھیں, میں آپ سے پوچھوں ضرب, یہ ضرب کیا ہے؟ ضرب یضرب ضربا. ضرب کیا ہے؟ ضرب مصدر, مصدر کا مطلب ہے مارنا. ٹھیک ہے, خارج میں کون ہوگا؟ مارنے کا کوئی وجود ہوگا؟ کوئی بھی نہیں, کوئی وجود نہیں ہوگا. ضرب کہیں بھی نہیں ہے. ضارب ہے, اس نے مارا ہے, اس کا فعل ہے. اور مضروب صاحب ہیں, ان کو مارا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فاعل ہے اور مفعول. ضرب کدھر ہے؟ ضرب ان دونوں کو دیکھنے سے میرے ذہن میں موجود ہے, یہ مصدر ہے. اچھا آپ کہیں گے مصدر ہے تو مصدر میں ہم نے کہا ہے مارنے کا مفہوم ہے بغیر زمان کے. تو خارج میں جو آپ کو نظر آیا اس نے اس کو مارا, وہ زمان کے ساتھ نظر آیا یا زمان کے بغیر نظر آیا؟ زمان کے ساتھ نظر آیا تو مصدر ہو ہی نہیں سکتا. یعنی خارج میں جو شے آپ نے دیکھی ہے وہ مصدر نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کو اسی طرح دیکھ. اچھا تو میں بتا کے رہا تھا متحرک اور محرک میں کیا فرق ہے. محرک میں یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ اس میں مفعول ہے, لہذا کسی نے اس کو ہلایا ہے. متحرک میں ضروری نہیں ہو سکتا خود ہلو. سمجھ میں آ رہی؟ دونوں کی دلالت الگ الگ ہے. تو فرمایا کہ والمحرک يدل على محل الحرکۃ مع كونه مفعولا بخلاف المتحرک. ٹھیک ہے, فإنه يدل على محل الحرکۃ ولا يدل على كونه مفعولا. کہہ رہے محرک کی دلالت یہ ہے کہ اس میں حرکت بھی ہے اور وہ مفعول بھی ہے کسی کا. متحرک میں یہ تو دلالت ہے کہ وہ محل حرکت ہے, لیکن اس پر دلالت نہیں ہے کہ وہ مفعول ہے. والتحریک يدل على فعل الحرکۃ من غیر دلالت على الفاعل والمحل. کہہ رہے تحریک میں دلالت ہے فعل حرکت پر, کہ آپ نے کوئی شے ہلائی ہے, مصدر ہے. فعل حرکت, فعل خود مصدر. فعل کیا ہے؟ مصدر.
اس میں دلالت اس پر نہیں ہے کہ فاعل کون ہے اور محل کیا ہے. یعنی آپ کہیں ہلانا، ہلانے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کون ہلا رہا ہے، ہلانے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کیا شے ہلائی جا رہی ہے. تو ہلانے میں محض کس پر دلالت ہوئی؟ تحریک میں، یعنی فعل حرکت پر. لیکن یہ دلالت نہیں ہے کہ کس کو ہلایا اور کس نے ہلایا. فَهَذِهِ حَقَائِقُ مُتَبَايِنَةٌ، حقائق متباینۃ، یہ حقائق الگ الگ ہیں. کون سے حقائق الگ الگ ہیں؟ یہ جو 4 لفظ بولے نا، تحریک، حرکت، محرک، محرک، متحرک، یہ سب ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اسی طرح اسم، مسمى، تسمیہ، مسمی ایک ہیں کہ الگ الگ ہیں؟ الگ الگ ہیں. بات واضح. وَإِن كَانَتِ الْحَرَكَةُ غَيْرَ خَارِجَةٍ عَنْ جَمِيعٍ، اگرچہ حرکت ان سب سے خالی نہیں ہے، کیونکہ سب مشتق کس سے ہیں؟ حرکت سے. تحریک ہو، محرک ہو، متحرک ہو، سب حرکت داخل ہے نا اس کے اندر. اسی طرح اگر آپ کہیں گے کہ اسم چونکہ سب اسی حروف اصلیہ سے مشتق ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ ہیں تو الگ الگ. اشتقاق جو ہے وہ الفاظ کا ہو سکتا ہے کامن ہو، لیکن اس کی وجہ سے کیا مفاہیم بھی کامن ہو جائیں گے؟ اہم بات یہ ہے. یعنی اشتقاق آپ کہیں حروف اصلیہ کا اشتراک، اشتقاق میں اصل کا اشتراک کیا دلالت مفاہیم میں اشتراک پر کرے گا؟ نہیں کرے گا. بات واضح. اچھا یہ تھا پیراگراف، تیزی سے مکمل کر لوں تاکہ اس کے بعد الوجہ الثالث ہم پھر کل شروع کر لیں گے. یہ کیا ہو گیا؟ اچھا میرے پاس ذرا پرانے زمانے کی ولیکن، اچھا اس کے بعد دیکھیں ولیکن للحرکۃ حقیقۃ فی نفسها تعقل وحدها، کہہ رہے ہیں ایک حرکت کی حقیقت ہے فی نفسی، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں، جو الگ سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حرکت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ثم تعقل نسبتها الى فاعل، پھر آپ اس کی نسبت سمجھتے ہیں کسی فاعل کی طرف. یہ اگلا مرحلہ ہے. پہلے ایک حرکت کا مفہوم ہے، پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں حرکت کی نسبت فاعل کی طرف ہونی چاہیے، وہ الگ مفہوم ہے. وهذه الاضافۃ غیر المضاف، یہ اضافت غیر مضاف ہے. کیا مطلب؟ اضافت کس کی آپ نے کی ہے؟ حرکت کی اضافت فاعل کی طرف کی ہے. تو فاعل کون ہے؟ مضاف. حرکت کیا ہے؟ یا آپ کہیں فاعل مضاف الیہ، حرکت کیا؟ یہ دونوں ایک ہیں. اضافت جو ہے اس کے نتیجے میں جو اضافت ہے وہ غیر مضاف ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ حرکت اور محرک فاعل حرکت ایک ہو جائے. یہ صرف سمجھانے کے لیے نا بات بیان کر رہے ہیں، لیکن سمپل سی ہے. اذ الاضافۃ تعقل بین شیئین والمضاف قد يعقل وحدہ، کیونکہ اضافت تو 2 چیزوں کے درمیان سمجھ میں آتی ہے نا. آپ کہیں اس میں ایک اضافت ہے کوئی لفظ میں یا معنی میں، اضافت کا لفظ ہے تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ اس کی نسبت کسی اور شے کی طرف ہے. لیکن جو اضافت ہے ان میں دونوں چیزیں الگ الگ بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ نہیں آ جاتی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں پانی کی اضافت کاس کی طرف ہے، لیکن پانی اور کاس الگ الگ بھی مفہوم ہے کہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے بیچ میں ایک اضافت کا تعلق قائم کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اذ الاضافۃ تعقل بین شیئین والمضاف قد يعقل. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اضافت کو میں نے سمجھ لیا ہے بغیر 2 چیزوں کے تصور کے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اضافت کا مطلب ہی 2 چیزوں کے درمیان اضافت، یعنی اضافت کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ وہ 2 چیزوں کے درمیان اضافت ہوگی. تو مضاف تو الگ سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اضافت الگ سے سمجھی جا سکتی ہے. تو اضافت اور مضاف بھی ایک نہیں ہوں گے نا؟ نہیں ہوں گے. اللہ تو فرماتے ہیں وَتُعْقَلُ نِسْبَتُهُ إِلَى الْمَحَلِ، اسی طریقے پر جو حرکت ہے اس کی نسبت محل کی طرف بھی سمجھ میں آتی ہے. وَهُوَ غَيْرُ نِسْبَتِهِ إِلَى الْفَاعِلِ، اور وہ فاعل کی طرف نسبت سے اور الگ ہوتی ہے. یعنی حرکت کی نسبت محل کی طرف اور ہے، فاعل کی طرف اور. یعنی مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ میں ہلا رہا ہوں تو اس میں حرکت کی 2 نسبتیں، ایک نسبت ہے محل کی طرف جو ہل رہا ہے، اور ایک نسبت کس کی طرف ہے؟ فاعل کی طرف. بات واضح؟ اچھا کیف، کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہ الگ الگ چیزیں ہوں. وَنِسْبَةُ الْحَرَكَةِ إِلَى الْمَحَلِّ وَاحْتِيَاجُهَا إِلَيْهِ ضَرُورِي وَنِسْبَتُهَا إِلَى الْفَاعِلِ نَظَرِي. یہ بات سمجھنے کی ہے، لیکن میں آسانی سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو، اگر شاید آسانی ہو یا مشکل. وہ یہ ہے کہ حرکت کی اضافت اور نسبت اپنے محل کی طرف یہ تو ضروری ہے، اس کے لیے کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ذرا غور سے سنیے گا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حرکت ہو اور وہ کسی محل میں نہ ہو، یعنی متحرک شے کوئی نہ ہو، یہ سمجھ سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی دلیل قائم کرنی پڑے گی؟
مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ حرکت لازماً جب بھی ہوگی کوئی شے ہل رہی ہوگی. حرکت فی نفسی ہی محل کے بغیر تو کوئی شے نہیں ہوگی نا. محل سے مطلب ہے جس جگہ حرکت واقع ہو رہی ہے. تو یہ تو ضروری کا مطلب ہے عقل کو اس پر کوئی دلیل قائم نہیں کرنی. لیکن نسبتها الی الفاعل کہ فاعل حرکت کا کوئی ہے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ یہ عقل میں دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں اس پر؟ اس میں انفینٹ ریگریشن بھی تو ہے. وہی اصل مسئلہ یہی نا کہ آپ کہیں یہ شے متحرک ہے، متحرک ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں حرکت ہے اور کوئی شے نہیں ہے، کوئی شے حرکت، یہ تو طے شدہ ہے. لیکن اس کے بعد یہ کہ اس کو کسی نے ہلایا ہے، یہ دلائل سے ثابت کرنا پڑے گا. جو پرائم موور ہے مثلا، مطلب ارسطو کے ہاں، تو اس کے لیے دلیل چاہیے نا. اسی لیے تو خدا کا وجود ثابت انہوں نے اس طریقے پہ کیا. ہمارے ہاں خدا پرائم موور تو نہیں ہے بہرحال، لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے؟ حرکت جب بھی ہوگی کسی جگہ پر ہوگی، اس کو دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کو دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کسی نے ہلایا کہ خود ہلتی چلی جا رہی ہے. بات واضح؟ تو وہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ دونوں پھر کیسے ایک ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ فاعل کی طرف اس کی جو نسبت ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو نظری ہے. اور محل کی طرف جو اس کی نسبت ہے وہ کیا ہے؟ ضروری. جی حرکت میں بھی تو برکت ہے، حرکت میں برکت ہے. جیسے وہ مختلف چیزوں کا کرتے ہیں، پراسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. ٹرین میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹرین تو موو کر رہی ہے، جی جی، آمنے سامنے ہم مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ موو نہیں کر رہے آپس میں. یہ چیز ہے، موو تو کر رہے ہیں ویسے، باہر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. ہاں نہیں وہ تو خیر انسان کا پرسپیکٹیو ہے. لیکن آپ کہیں گے نا، جب اصل میں یہاں بات کیا تھی، آپ کہیں کہ ٹرین موو کر رہی ہے، ہم موو نہیں کر رہے ہیں. کر رہے ہیں آپ موو، زیادہ زیادہ یہ کہ آپ کو فیلنگ نہیں ہو رہی نا، یہ تو ممکن ہی نہیں. ریلیٹیو کانسیپٹ وہ بالکل درست ہے. لیکن یہاں اصل میں جو بات امام غزالی سمجھانا چاہ رہے ہیں نا کہ آپ نے مجرد حرکت کبھی دیکھی؟ مجرد حرکت، ایبسٹریکٹ حرکت، یعنی مجرد حرکت کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کہیں میں نے یہ حرکت جاتے دیکھی. آپ سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا چیز جاتے دیکھی ہے، آپ کہیں گے حرکت دیکھی ہے. یہ میں نے تو نہیں دیکھی کبھی، امام غزالی نے بھی نہیں کبھی دیکھی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ضروری ہے کہ کوئی شے حرکت میں ہوگی، خالی حرکت کو تو کوئی وجود نہیں ہوتا. پرائم موور جو ہے وہ ہونا لازمی نہیں، یہاں پرائم موور کی بات نہیں ہو رہی. پرائم موور کا جو تصور ہے وہ نظری ہے. یعنی وہ کیا ہے کہ حرکت کسی نے پیدا کی ہے کہ خود بخود ہوئے چلی جا رہی ہے. یہ بات تو آپ کو دلیل سے ثابت کرنی ہے. ہم تو اصل میں بات یہ کر رہے ہیں کہ حرکت ہے لیکن متحرک کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب بھی حرکت ہوگی، حرکت مجرد تصور، وہ کسی محل پر ہوگا نا، کوئی شے ہی موو کرے گی نا. حرکت خود تو کوئی شے نہیں ہے نا. تو یہ عقل کو سمجھانے کی ضرورت ہے. سب سمجھ لیں گے کہ حرکت، وہ مطلب آپ ریڈیو والے سے بھی کہیں گے نا کہ حرکت ہو رہی ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھے گا نا کہ کیا چیز ہل رہی ہے، کوئی لوگ آ جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. آپ کہیں گے، سب ساکنوں کہیں گے کہاں حرکت ہو رہی ہے؟ آپ کہیں حرکت ہو رہی ہے، لوگ تھوڑی حرکت کر رہے ہیں، حرکت ہو رہی ہے. اس کو بھی یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بالکل فطری بات ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ کوئی یہ مثلا سیارے حرکت میں ہے، سیارے حرکت میں ہے تو حرکت میں ہے تو کوئی شے حرکت میں ہے تو بات، لیکن سیارے حرکت میں کیوں ہے، کوئی فاعل ہے یا نہیں ہے، یہ دلائل سے ثابت کرنا پڑے. خیر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. وَنِسْبَتُهَا إِلَى الْفَاعِلِ نَظَرِي أَعْنِي بِهِ الْحُكْمَ بِوُجُودِ النِّسْبَتَيْنِ دُونَ التَّصَوُّرِ. کیا بات ہے، لیکن یہ مزید گہرائی کہہ رہے ہیں. یہاں میں تصدیق مراد لے رہا ہوں، تصور نہیں. حکم مراد لے رہا ہوں، تصور نہیں. کیا مطلب؟ دیکھیں، تصور کی حد تک، تصدیق نہیں، تصور کی حد تک تو یہ بات بھی بالکل واضح ہے نا کہ ہلانے والا بھی ہوتا ہے، تصور کی حد تک. لیکن تصدیق کیا ہوگی؟ اس کو کسی ہلانے والے نے ہلایا، یہ نظری ہے، تصور نظری نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بس اتنی بات سمجھ لیں. اس کو مزید، یعنی یہ تصور تو محرک کا بدہی ہے، لیکن خارج میں محرک بالفعل ہونا بدہی نہیں ہے. تصور میں وہ بدہی کا مطلب ہے سیلف ایویڈنٹ. بدہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ عقل مجرد تصور جب بھی حرکت کا آئے گا تو اسے محرک کا تصور پیدا ہو جائے گا. لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی اس کا کوئی محرک ہے کہ نہیں، یہ حکم تصدیقی ہے، اس میں اسے دلائل کی ضرورت ہے، نظر کی. بہرحال اب ہم یہ بس پیراگراف پورا کرتے ہیں. فَكَذَلِكَ الْإِسْمُ لَهُ دَلَالَةٌ، کہہ رہے ہیں اسی طرح اسم کی الگ دلالت ہے. وَلَهُ مدلول، اس کا ایک مدلول ہوتا ہے. وَهُوَ
المسمى، وہ مسمى ہے. ووضعه فعل فاعل مختار، کہہ رہے ہیں ایک فاعل مختار کے فعل نے اسے وضع کیا. وہ کون ہوتا ہے؟ وہ مسمی ہے، اور یہ جو فعل ہے وضع کرنے کا یہ کیا ہے؟ وهو التسمیہ، وہ تسمیہ ہے. ثم ليست هذه المداخلة من قبیل دخول السیف فی مفہوم الصارم والمہند. ویسے یہ بات ہمیں شروع میں ہی سمجھ میں آ گئی تھی نا کہ صارف اور مہند والا، صارم اور مہند والا مسئلہ یہاں نہیں چلے گا. یہ تو اشتقاق کی بات ہو رہی ہے، وہاں اشتقاق تھوڑی تھا. پھر اب وہ فرماتے ہیں دیکھو، یعنی یہ تو انہوں نے اشتقاق سے بھی رد کر دیا. ویسے اب بتا رہے ہیں ادھر رجوع کرو گے تو وہ بالکل ہی اس قبیل سے نہیں ہے. کہہ رہے ہیں یہ مداخلہ تلوار کے صارم اور مہند کے مفہوم میں دخول کے مثل نہیں ہے، مماثل نہیں ہے. کیوں؟ لأن الصارم سیف، کیونکہ صارم بھی سیف ہے لیکن بصفت، ایک اور صفت کے ساتھ. وَكَذَا الْمُهَنَّدُ، اور مہند بھی اسی طریقے پر تلوار ہے بصفت، ٹھیک ہے. فالسیف داخل فیہ وَلَيْسَ الْمُسَمَّى اسما بصفت. کہہ رہے ہیں آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مسمى بھی اسم ہے ایک صفت کے ساتھ، جس طرح صارم بھی سیف تھی ایک صفت کے ساتھ. نہیں کہہ سکتے نا. تو لیس المسمى اسما بصفت ولا التسمیۃ اسما بصفت، اور نہ تسمیہ اسم ہے کسی صفت کے ساتھ، جس طرح اسماء متداخلہ میں تھا کہ آپ کہیں گے صارم بھی سیف ہے مع صفت، اور مہند بھی سیف ہے مع صفت. تو آپ کہہ سکتے ہیں اسم بھی مسمى ہے مع صفت، اور مسمى بھی تسمیہ ہے مع صفت. نہیں کہہ سکتے. تو فلا یصح فیہ ھذا التأویل، یہ تأویل یہاں نہیں چلے گی. حضرات ابھی ہمارا جو موضوع چل رہا ہے، جہاں سے ہم کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہوا کے 3 مفاہیم بیان کیے تھے نا. اب وہ ان تینوں مفاہیم پر پرکھ کر دکھا رہے ہیں کہ اسم اور مسمى ایک نہیں ہے. 2 پر پرکھ کے دکھا دیا ہے، تیسرا رہ گیا، وہ ہم انشاءاللہ کل مکمل کریں گے. اور اس کے بعد بھی کچھ مزید گفتگو ہے، اور انشاءاللہ 2-3 نشستوں میں یہ مکمل ہو جائے گی. تو اللہ نے چاہا تو پھر اس کے بعد ہم اسماء حسنہ پر، یا 3-4 نشستوں کے بعد اگلے ہفتے اسماء حسنہ پر شفٹ کر جائیں گے انشاءاللہ. شفٹ کرنے سے مراد ہے کہ امام غزالی ہمیں وہاں لے جائیں گے. ٹھیک ہے سر. اس میں جو وہ یہاں شعر ہوئی ہے نا، اس کی کس ترتیب ہو رہا ہے؟ ہم اس کو نا کیپچر نہیں کر پا رہے ہیں. ترتیب سے مراد الفاظ تو وہی ہیں. نہیں، الفاظ یہی ہیں، یہ پیج نمبر ڈفرینٹ ہے. وہ تو کوئی بات ہے، ایک دفعہ ویسے ان کے پاس سیم پیج نمبر ہے، یہ آپ کو بتا دیں گے. سیم ہے نا، وہ اگر شیئر ہو جاتا. اچھا نہیں، آپ کے پاس جو اس وقت موجود نہیں میچ کر ہوا بھائی نہیں، اس وقت آپ کے پاس یہ والی کتاب ہی ہے نا جو رقیہ صاحب کے پاس ہے. جی وہی والی کتاب ہے. تو وہ رقیہ صاحب آپ کو نمبر، پیج نمبر بتا دیں گے اور لائن نمبر بھی بتا دیں گے، تو سب کچھ واضح ہو جائے گا. 64 ہے. چلیے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت